الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک ایسے عظیم ہستی کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن اور سنت کی خدمت میں لگا دی. آپ وہ شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امام صاحب کی ولادت 80 ہجری کوفے میں ہوئی. آپ ایک خوشحال اور دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے. ابتدا میں آپ کا رجحان تجارت کے طرف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی علوم کی طرف ایسا متوجہ کیا کہ آپ کی ساری زندگی قرآن اور سنت کی خدمت اور فقہ کی خدمت میں لگا دی. آپ تابعی تھے. کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے مشرف ہے. آپ نے بڑے محدثین اور فقہاء سے علم حاصل کیا، خصوصاً امام حماد ابن ابی سلیمان آپ کے خاص استاد تھے. آپ کے تلامذہ نے آپ کے فقہ کو آگے بڑھایا اور اسے ایک منظم شکل دی جو آج فقہ حنفی کے نام سے دنیا کے بیشتر حصوں میں مانی جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف علم کے میدان میں بلند مقام رکھتے تھے، بلکہ عبادت اور ریاضت میں بھی کمال رکھتے تھے. مشہور ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور عبادت اور تقوی میں اس حد تک مضبوط تھے کہ کبھی جھوٹ، دھوکہ، حرام کمائی کو قریب آنے نہ دیا. تجارت کے دوران بھی ہمیشہ دیانتداری کو ترجیح دی. محترم سامعین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ ایسی بھی خصوصیات ہیں جو بہت سے کم لوگ جانتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت غیر معلومی تھی. ایک بار کوئی بات سن لیتے، کبھی بھولتے نہیں تھے. آپ کی دعائیں قبول ہوتی. کئی مرتبہ لوگوں نے آپ سے دعا کرائی اور اللہ تعالیٰ نے شفا اور کامیابی عطا فرمائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علمی مناظر رکھتے تھے. اکثر بڑے بڑے علماء آپ کے دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے، مگر جلدی جواب دینے کے بجائے ہمیشہ غور و فکر اور مشورے کے بعد فتویٰ دیتے. یہی احتیاط فقہ حنفی کی مضبوطی کا راز ہے. آپ اپنے شاگردوں سے بے پناہ محبت کرتے، ان کی آراء کو بھی اہمیت دیتے. اسی فیض سے امام ابو یوسف، امام محمد جیسے بڑے فقہاء پیدا ہوئے. آپ نے کبھی حکمرانوں کے سامنے کبھی جھکا نہیں. جب منصور عباس نے آپ کو قاضی بنانے پر زور دیا تو آپ نے صاف انکار کر دیا. ایسے انکار پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وفات ہوئی 150 ہجری میں بغداد میں وصال فرمائے اور آپ کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے ادا کی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کس قدر امت کے دلوں میں محبوب اور معتبر شخصیت تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا سب سے بڑی دولت ہے. حکمرانوں کے دباؤ میں نہ آنا اصل شجاعت ہے. عبادت اور تقوی، دیانتداری، حق کوئی ایک عالم دین کی پہچان ہے. محترم سامعین کرام، اللہ تعالی ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے سبق لینے اور قرآن اور سنت کی خدمت میں قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.